بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور اونٹوں کا حدیث شریف میں تذکرہ، ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، پس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ ہی نے سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو صدیوں سے انسانوں کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزنی اونٹ اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کی کھال سے چمڑی کی متعدد مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہانوں میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے سے ریت اور برف میں دھنسنے سے بچاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں صحرائی ریت اور گرد و غبار سے محفوظ رہتی ہیں۔ جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کی ناک کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے کھلے نتھنوں میں بھی ریت براہ راست جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے۔ اونٹ کی دو اقسام زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی قسم کے وہ اونٹ ہیں جن کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی دو کوہانیں ہوتی ہیں۔ اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان اونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہیں، لیکن یہ جانور جو کو بڑی مشکل سے ہضم کر پاتا ہے۔ اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جس کو دوسرے جانور نہیں کھاتے۔ کئی عرب ممالک میں اونٹوں کی دوڑ لگائی جاتی ہے۔ عموماً ان پر بچے سوار کیے جاتے ہیں جو کئی دفعہ گر کر سخت زخمی ہو جاتے تھے۔ بعض اوقات جان کی بازی ہار جاتے تھے۔ اس وجہ سے اب اونٹوں کی دوڑ میں روبوٹ سوار کیے جاتے ہیں جن کو دور سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور بچوں کو دوڑنے والے اونٹوں پر سوار کرنے کی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اونٹ ایک وقت میں 40 سے 53 گیلن پانی پی جاتا ہے۔ ماہرین نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر پانی پی جاتا ہے۔ اتنی تیزی سے کوئی دوسرا جانور اتنی زیادہ مقدار میں پانی پینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ اس بیماری کے لگنے پر اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مرتے دم تک مشرق سے مغرب تک سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر سے پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پیتا چلا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ماہرین نے ان آنسو کو بہت قیمتی قرار دیا ہے۔ ان آنسو کو چمڑی کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کیا جاتا ہے، اور یہ آنسو دوسرے آنسو سے بہت مختلف ہوتے ہیں کیونکہ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب تریاق ہیں، یعنی ان آنسو سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ صحرا میں صرف اونٹ ہی وزن اٹھا کر کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے میلوں سفر کر سکتا ہے۔ انسان اونٹ پر اپنے ساز و سامان کے ساتھ سواری کر سکتا ہے۔ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اس قسم کا اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پانی کی کشتی کی طرح خشکی کی کشتی بھی تیار ہو جائے۔ اونٹ ایک حلال جانور ہے اور اس کا گوشت بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت معدے کی تیزابیت، سینے کی جلن اور نمونیا سے بچاتا ہے۔ کالا یرقان پٹھوں کا درد اور پرانے بخار کو ختم کر دیتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے گوشت میں وٹامن بی، سی اور آئرن وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ اونٹ کا گوشت آنکھوں کی بینائی میں بھی اضافہ کرتا ہے، یعنی نظر کو تیز
تیز کرتا ہے، جوڑوں کا درد اور دمہ جیسی بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ یورپی ممالک میں کئی لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہیں، اور اونٹنی کا دودھ خاص لذیذ اور مفید ہوتا ہے جس میں بہت ساری بیماریوں کا علاج چھپا ہوتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ ماہرین حیوانات نے لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اس وقت اونٹ بد خلق ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے سامنے سے سرخ کھال نکلتی ہے، یہ اس سے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے، اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا ترک کر دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں صبر و تحمل، دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کی خصوصیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں پر جفتی کرنے کے لیے نہیں چڑھتا۔ اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اس لیے اس کے اندر صبر و تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ اس کے اندر نہایت اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرما برداری کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ اسے لے کر جا سکتی ہے، کیونکہ یہ اطاعت سے کبھی روگردانی نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتا کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی کھال ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کھال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔